أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریر
کی کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص فضیلت الاخ محترم حضرت محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ، احمد آباد کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کے اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے۔ چونکہ یہ حاضری رات کو ہوئی، سفر کے دوران صحیح معنوں میں آپ کا علاقہ دیکھ نہیں سکا، ورنہ میں ضرور تعریف کرتا۔ انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ توحید کا اثبات بھی اور شرک کا رد بھی آپ کے گوش گزار کیا جائے، مگر جلسے کی بہار تو حضرت چیمہ صاحب لوٹ گئے۔ رات کا بھی بڑھاپا شروع ہوا اور اس بوڑھے خطیب کو آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے عنوان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو تمام اعمال کی اساس قرار دیا ہے، بنیاد قرار دیا ہے، بیس بنایا ہے۔ اگر آپ کی بنیاد ٹیڑھی ہوگی، اوپر کی ساری عمارت ٹیڑھی جائے گی، بنیاد سیدھی ہوگی، آخر تک عمارت سیدھی جائے گی۔ بنیاد کچی ہو تو اوپر پکی عمارت نہیں ٹھہرتی، بنیاد اگر پکی ہو تو اوپر کچی عمارت بھی ٹھہر جاتی ہے۔ بنیاد کو پختہ ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ توحید کے بغیر عمل کرتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اگر توحید کسی بندے کے دل میں نہیں ہے، اس کی جگہ شرک موجود ہے، سب کچھ اس کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کی اہمیت کے پیش نظر دنیا کے وجود میں آنے سے بھی پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان تمام روحوں کو نکالا جنہوں نے قیامت تک دنیا میں آنا تھا۔ تھوڑا پانی بھی دیجیے گا۔ ان روحوں کو نکالنے کے بعد ان کو ایک خاص جسم دیا اور پھر ان سے خطاب کیا، پھر ان کے سامنے ایک قرارداد رکھی، پھر وہ قرارداد منظور کرائی اور سب نے انہیں مانا، تسلیم کیا۔ لیکن ہم یہاں آ کر اس قرارداد کو، اس عہد و پیمان کو جو رب کے ساتھ کر آئے ہیں، ہم یہاں آ کر بھول گئے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
بلا، فرمایا وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو، مگر آج کس کو یاد ہے؟ قرآن وہ لمحات یاد دلانا چاہتا ہے جو رب العالمین کے سامنے ہم عہد و پیمان کر کر آئے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی لوگوں کی روحوں کو ہم نے نکالا، قیامت تک آنے والی مخلوق ان کی روحوں کو ہم نے نکالا، خاص جسم دیا، پھر ایک سوال کیا، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم دنیا میں جاؤ گے، پوری کی پوری کائنات کو تمہارے لیے بچھونا بنا کر زمین کو دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں زمین پہ تمہارے لیے چن دوں گا، کہیں تمہیں آم نظر آئیں گے، کہیں انگور کے خوشے لٹکے نظر آئیں گے، کہیں کھجوروں کے باغات نظر آئیں گے، کہیں کنو اور سیب کے باغات نظر آئیں گے، لیکن یہ ساری نعمتیں میں تمہارے لیے بناؤں گا، لیکن اے انسان میں تمہیں صرف دنیا میں اپنے لیے بھیجوں گا، سجدے بھی اپنے لیے کراؤں گا، رکوع بھی اپنے لیے کراؤں گا، قیام بھی اپنے لیے کراؤں گا، نعمتیں ساری تمہیں مہیا کروں گا، مگر تمہیں رزق کے آگے بھی جھکنے نہیں دوں گا، عزت سے بٹھاؤں گا۔ دنیا کا ہر جانور رزق کے اوپر جھک جاتا ہے، منہ لگا کر کے کھاتا ہے، لیکن تمہیں میں ہاتھ عطا کروں گا، وقار کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے گا، یہ ہاتھ نوالا توڑیں گے، سالن میں ڈبوئیں گے، تیرے منہ میں دیں گے، پھر میں جبڑے میں لگی ایک چکی کو حکم کروں گا، چکی کے دونوں پارٹ اپنا ورک کر کے تیری اس غذا کو پیس کر تیرے قابل بنائیں گے، زبان اور حلق کو حکم ہوگا کہ نیچے اتار لو، وہ سارا رزق تمہارے حلق میں اندر چلا جائے گا۔ حلق پر بھی رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک شاہکار رکھا ہے، دو راستے بنا دیے، ایک پھیپھڑے کو جانے والا اور ایک معدے کو جانے والا۔ پھیپھڑے کے راستے پر رب العالمین نے ڈھکنا لگا دیا، جیسے آپ پانی کا گھونٹ غذا کا نوالا حلق سے نیچے اتارنے لگتے ہیں، وہ ڈھکنا خودکار سسٹم کے تحت خود بخود بند ہو جاتا ہے، جب نوالا نیچے اترتا ہے ڈھکنا سانس کے لیے پھر کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد پھر مسجد میں کھڑے مؤذن کو حکم کیا، اس بندے نے میرا رزق کھا لیا، اب اسے ذرا بلاوا دے۔ مؤذن آواز دیتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اے وہ بندے جس نے رب العالمین کا رزق آیا ہے، اللہ رب العالمین کا دیا پیا ہے، اللہ رب العالمین کا رزق آیا ہے، اس رب کا بلاوا آیا ہے، اب شکر گزاری کرنے والے لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ارے اگر تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دیتا چلا جاؤں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، میری نعمتوں کو تسلیم نہیں کرو گے، ناشکری کی راہ اختیار کرو گے، تو پھر سن لو، ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ترین عذاب ہے جو میں ناشکروں کو دینے والا ہوں۔ میری نعمتیں کھانے کے بعد میرے دروازے پر آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے انسان، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، میں تمہارا دنیا میں میزبان ہوں گا، تم میرے مہمان ہوں گے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا،
زمین کو بچھونا بنا دوں گا اور زمین کو ایسا بناؤں گا کھودنا چاہو تو کھود سکو، مکان بنانا چاہو تو مکان بھی اس پہ ٹک سکے، زراعت اور کھیتی باڑی کرنا چاہو تو وہ بھی اس میں ہو سکے۔ نہ میں نے بالکل پتھر بنایا، نہ میں نے بالکل دلدل بنایا، میں نے اس زمین کو بنایا جو بالکل تیرے قابل ہے۔ زمین کی حدت، زمین کی شدت، زمین کی نمی، زمین کی برودت، اگر فولاد جیسی چیز بھی زمین میں ڈالی جائے چند دنوں کے بعد اسے گلا سڑا کر مٹی بنا دیتی ہے، لیکن جو دانہ انسان امانتاً زمین میں دفن کرتا ہے اس دانے کو گلانے اور سڑانے کے بجائے انسان کی وہ امانت کئی دانوں میں واپس کرتی ہے، کئی 100 دانوں میں واپس کرتی ہے۔ اس گلی سڑی مٹی کے اندر جب انسان اپنا دانہ بنا ڈالتا ہے یہ زمین اسے گلانے کے بجائے گلزار بنا دیتی ہے۔ رب العالمین کہتا ہے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، یہ نعمتیں عطا کروں گا، سورج کو تابانی عطا کروں گا تیرے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ میری یہ ساری کی ساری نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ الست بربکم، مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ ساری دنیا سے رب العالمین نے ایک ہی سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا داتا و دستگیر ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا پالنہار ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری دنیا نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں اللہ سے کیے وعدے کو بھول بیٹھے، رزق اللہ کا کھاتے ہیں، ہر جگہ جھکتے ہیں، ہر جائی بن گئے یک جائی نہ بنے۔ ارے دنیا میں کوئی بھی دوست ہر جائی بندے کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی دوستی کا معیار تو ہم سب سے اعلیٰ ہے، اللہ رب العالمین یہ کیسے برداشت کرے؟ ارے دنیا میں آپ دیکھتے نہیں، ایک عورت، ایک خاتون اگر نکاح خان اس سے پوچھے کہ کیا تجھے فلاں بن فلاں اتنے حق مہر کے عوض کیا قبول ہے، وہ آگے جواب میں کہے جی وہ بھی قبول ہے، وہ بھی قبول ہے، اس کا بڑا بھائی بھی قبول ہے، اس کے دوست بھی قبول ہیں، مجھے بتائیے اس بے غیرت کو کون اٹھا کر کے گھر لائے گا، کون دلہن بنا کر کے گھر لائے گا؟ یہاں دنیا میں لوگ مثالیں دیتے ہیں، میاں فلاں اللہ کا دشمن تو نہیں، اللہ کا غیر تو نہیں، وہ تو اللہ کا پیارا ہے، یہاں بڑا بھائی دشمن تو نہیں، غیر تو نہیں، وہ بھی اپنا بھائی ہے، دوست بھی پیارے ہیں، لیکن کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا۔ بلکہ حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے کہ دولہا جب بھی دلہن کو لے کر کے گھر آتا ہے اس کو اتنی محبت ہوتی ہے، اگر دلہن استری کرتے ہوئے اس کی مہنگی ترین قمیض یا شرٹ کی آستین جلا دے،
दूल्हा कहता है कोई बात नहीं, और आ जाएगी, और आ जाएगी। क्यों? आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। लोग ख्याल रखते हैं कि दिल न टूटने पाए। फिर अगले दिन तवे पर रोटी डाली, तवज्जो दूसरी तरफ हो गई, रोटी जल गई। दूल्हा कहता है कोई बात नहीं। फिर एक दिन नमक सालन में ज्यादा डल गया। बेगम ने खुद बता दिया दुल्हन ने, सरताज आज मुझसे नमक ज्यादा डल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा पानी डाल लीजिए, नमक कम हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। एक दिन वही दुल्हन दूल्हा से कहती है, आज जब तुम घर से अपने दफ्तर को चले गए थे, मेरी नजर गली के दरवाजे पर लगी थी, वहां से एक लड़का गुजरा, क्या खूबसूरत लड़का था, क्या खूबसूरत उसकी आंखें थी, क्या बिल्कुल खड़ी नाक थी, क्या गोरी रंगत थी। अब आज वो दूल्हा जूता उठाकर दुल्हन की पिटाई शुरू कर देता है। दुल्हन कहती है मैंने नमक तेज डाल दिया तो तूने माफ किया, स्त्री से तेरी कीमती शर्ट जला दी तो तूने माफ किया, मैंने सालन में मिर्चें ज्यादा डाल दी तो तूने माफ किया, आखिर इस बात में ऐसी क्या बात है? दूल्हा कहता है बेगम तुझे पता नहीं, जो मिर्चें तूने आज लगाई हैं इससे पहले ऐसी मिर्चें कभी नहीं लगाई। बंदा हर चीज बर्दाश्त करता है मगर मोहब्बत में शिराकत बर्दाश्त नहीं करता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबसे ज्यादा गैरत वाला है, हम सबसे ज्यादा गैरत वाला। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किसी सहाबी ने रसूल अकरम से जा करके कहा, अल्लाह के रसूल आज फलां जगह फलां मजलिस में साद ने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा लौ रअयतु रजुलन मअ इमराती लअद्रिबुहु बिस्सैफ, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को देख लूं तो फिर उनके साथ मेरी तलवार फैसला करेगी, गोया मैं उसका सर कलम कर दूंगा। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के हबीब खुश होकर फरमाने लगे उन्जुरू इला गैरति सादिन, अरे साद की गैरत को देखो कितना गैरत वाला है। फिर फरमाया वल्लाह, अल्लाह की कसम अना अगयरु मिन गैरति सादिन, मैं साद की गैरत से भी ज्यादा गैरत वाला हूँ। फिर फरमाया वल्लाहु अगयरु मिन्नी, अल्लाह ताला तो मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है। जब आपको गुस्सा आता है अल्लाह को कहीं ज्यादा नाराजगी आती है, हालांकि वो सारी कायनात को माफ कर देने वाला, मेहरबान, शफीक, रहमत करने वाला, लेकिन बाज जराइम बाज जुर्म ऐसे हैं रब्बुल आलमीन भी माफ नहीं करता। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे लेकिन मुशरिक को रब्बुल आलमीन ने माफ नहीं करना। इन दोनों की एक ही कबील है। अल्लाह कुरान में कहता है अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, अल्लाह ने कहा अगर जानी मर्द निकाह करना चाहे उस जानी मर्द का निकाह या तो जानिया औरत से करो या मुशरिका औरत से करो। इसी तरह जानिया औरत निकाह करना चाहे फरमाया उसका भी निकाह इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, फरमाया मुशरिका औरत भी, एक जानिया औरत भी निकाह करे तो या मुशरिक मर्द से करे या जानी मर्द से करे, मोमनों पर ये दोनों नस्लें हराम कर दी गई हैं। अल्लाह ने शिर्क और जिना को एक कबील में क्यों रखा? अहमदाबाद वालों सोचिएगा, घर जाकर जरूर सोचिएगा अल्लाह ने जिना को और शिर्क को एक कबील में क्यों रखा।
اس لیے کہ زانیہ عورت کا خامد موجود ہوتا ہے مگر در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، ہر دروازے پر اپنا منہ کالا کرتی ہے۔ مشرک کا اپنا حقیقی رب موجود ہوتا ہے مگر در در پہ ماتھا ٹیکتا ہے۔ یہ دونوں وصف ان میں مشترک، دونوں میں مشترک، اور اللہ غیرت والا ہے۔ میرے بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، مسجد بنوانے سے پہلے، مسجد کو بوریاں دینے سے پہلے، سریہ دینے سے پہلے آپ شرک سے توبہ کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ شرک سے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اور آپ کے عقیدے میں توحید نہیں آئے گی، آپ کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا والو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، کان لگا کر توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ اتنے کمزور اور بے اختیار اور بے بس ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کا دعویٰ دیکھیے، ارے تم ان سے بیٹے مانگتے ہو، بیٹیاں مانگتے ہو، کاروبار میں ترقیاں مانگتے ہو، بیٹے اور بٹیوں کے لیے اپنے اچھے نصیب مانگتے ہو، وہ تو اتنے کمزور اور حقیر ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تمہیں بیٹے کہاں سے دیں گے؟ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر قرآن نے بڑی عجیب بات کہی، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، قرآن نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ فرمایا لاڑکانہ والی سرکار نہیں، اجمیر والی سرکار نہیں، کراچی عبداللہ شاہ غازی والی سرکار نہیں، پاک پٹن والی سرکار نہیں، بغداد والی سرکار نہیں، حتیٰ کہ مدینے والی بھی سرکار کی بات نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَہ، یہ ساری سرکاریں جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ ساری سرکاریں، ایک سرکار نہیں، ساری سرکار۔ اللہ اکبر۔ ایک مرید تھا، بڑے بیوی اس کی تھوڑی توحید والی تھی، میاں مشرک تھا۔ وہ تھوڑا کام سے نکلا تو بیوی سے کہنے لگا پیر صاحب آئیں گے، آگے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا، اپنی یہ وہابیوں والی بات کوئی نہیں کرنا، پیر صاحب جیسے کہیں، جو بولیں، جو مانگیں، فوراً گھر سے اٹھا کر مہیا کرنا، میں بھی جلدی آتا ہوں۔ پیر صاحب آ گئے، بیگم نے سیویاں پکائی، یہ پنجاب میں ایک خاص قسم کی سیویاں بنتی ہیں، پانی میں بوائل کرتے ہیں اور ویسے وہ کچی ہوتی، آٹے سے بناتے ہیں، بوائل کرتے ہیں، بوائل کر کے پھر اس کو پانی سے نکال کے پلیٹ میں رکھتے ہیں اور اس میں دیسی گھی ڈالتے ہیں اور اوپر شکر ڈالتے ہیں اور پھر چمچ سے اسے کھاتے ہیں۔ یہ جسے فاسٹ فوڈ کہتے ہیں نا، فوری تیار ہو جانے والی ڈش، یہ دیہاتوں میں یہ فاسٹ فوڈ ہے، جلدی سے بن جانے والی۔ تو اس عورت نے، چونکہ وہ توحید والی تھی، میاں کہتا تھا ہمارے پیر جو ہوتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے، پوری کائنات ہتھیلی پر ایسے ہوتی ہے جیسے رائی کا دانہ، پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اچھا میں آج دکھاتی ہوں تیرے کو۔ اس نے جناب وہ بوائل سیویاں بنائیں، پہلے پلیٹ میں تھوڑا دیسی گھی ڈالا، اوپر سے شکر ڈالا اور اوپر سے ابلی ہوئی سیویاں اوپر سے ڈال دی، شکر بھی اندر چھپ گیا، گھی بھی اندر چھپ گیا، پلیٹ پیر صاحب کے آگے رکھ دی۔
اب میاں بھی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. پیر صاحب نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، اب میں کچھ جانور ہوں؟ نہ اس میں گھی ڈالا نہ کوئی شکر ڈالی، ایسے آٹا ابال کے رکھ دیا، ایسے کھاؤں گا میں؟ مرید غصے میں گیا گھر. دیکھا نا، کر دی نا اپنی وہابیوں والی بات. پیر صاحب کو تم نے ناراض کر دیا، اب ہماری بھینس بھی نہیں بچے گی، بکری بھی نہیں بچے گی، سب کچھ مر جائے گا. اس نے کہا کچھ نہیں مرنے کا، یہ پیر ہی مرے گا، تو فکر نہ کر اس بات کی. وہ آئی جناب، منہ پہ دوپٹہ اوڑا ہوا اور منہ چھپایا ہوا اس طرح نقاب کر کے. اس نے کہا پیر صاحب کیا بات ہے، تو کیوں میرے میاں کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے؟ بولے میں کیا بھڑکا رہا ہوں، یہ تو مجھے انسان نہیں سمجھتی کیا؟ بولے تو دنیا بھر کے حالات جانتا ہے، اور تیرے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ میں تجھے یہ نہیں پتا کہ سیویاں اوپر ہیں اور شکر نیچے چھپی ہوئی ہے. سیویوں کے نیچے تو تیری نظر نہیں جاتی، تو ساری دنیا میں کیسے دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ساری دنیا؟ اس کو مرید کے سامنے پیر کو جھوٹا کر دیا. اور پیر مرید کی بات، اصل میں یہ جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، کتنا بھی آپ انہیں لاجواب کر دو کبھی نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے. اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہو، کبھی بھی نہیں مانیں گے، بات دل میں آئے گی نہیں. ایک دفعہ پھر ایسا حادثہ ہوا اور وہ مرید کہیں باہر چلا گیا، بیگم کو وصیت کر گیا. پیر صاحب آ گئے تو مرید نے کہا میں بھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا کام سے، تو جب تک پیر صاحب کی خدمت کر دینا. گھر کے اندر ایک ڈنڈا کھڑا ہوا تھا، جو آپ مسجد، ایک تو چھوٹی سٹک ہوتی ہے بیت وغیرہ، ایک بعض مسجدوں میں کہتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق آدمی کے قد کے جتنا کہ لمبا سا ڈنڈا آسا وہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا لیکن رنگین قسم کا وہ گھر میں کھڑا ہوا تھا. پیر جب آیا تو بیگم نے خدمت بھی کوئی نہیں کی. اس نے کہا مرید میرا کدھر ہے؟ بولے ایسے رونے والی شکل بنا کے بولے پیر صاحب کیا بتاؤں، وہ تو کتنے مہینے ہو گئے بیچارہ پاگل ہو گیا. اور یہ دیکھ رہے ہو یہ ڈنڈا، یہ جو ڈنڈا ہے نا، یہ ہر وقت ہاتھ میں لے لیتا ہے اور جو بھی واقف نہ واقف آئے بس اس ڈنڈے سے اس کی ٹھکائی کرتا ہے. اب پیر صاحب جو ہے ڈر کے مارے گھر سے نکلے. جیسے نکلے ادھر اتنے میں مرید بھی آ گیا. مرید نے کہا کیا ہوا؟ پیر صاحب کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا وہ آیا مجھے کہنے لگا یہ جو ڈنڈا کھڑا ہوا ہے نا رنگین، بس میرے کو یہ دے دو. میں نے کہا سب کچھ دیں گے، تو بیٹھ پہلے کھانا کھا، چائے پی، میرا میاں بھی آنے والا ہے. کہنے نہیں بس میرے کو ڈنڈا دو اور میں جاتا ہوں. تو اس نے کہا کم بخت ماری، تو نے ایک اس لکڑی کی خاطر میرے پیر کو تو نے ناراض کر دیا. اس نے ڈنڈا اٹھایا رنگین اور پیر کے پیچھے بھاگ پڑا اور کہا پیر جی خدا کے لیے معاف کرو، ڈنڈا لیتے جاؤ، خدا کے لیے معاف کرو، ڈنڈا لیتے جاؤ. اب پیر کو تو بیگم نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے اور یہ ڈنڈا لے کے سبوں کو مارتا ہے. پیر صاحب اور تیز بھاگے، وہ اور پیچھے بھاگے، خدا کے لیے ڈنڈا لیتے جاؤ. ایسی جان چھوٹی، ساری زندگی پھر اس نے اس بستی میں قدم ہی نہیں رکھا. یہ جو توحید والی ہوتی ہیں نا، ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ لوگ آتے ہیں، آپ کا ایمان بھی لے جاتے ہیں، جیب بھی خالی کر جاتے ہیں اور آپ کو مشرک بھی بنا جاتے ہیں اور آپ کا عمل بھی برباد کر جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا. فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ساری کی ساری کائنات کی سرکاریں جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَن يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان کی حلوے کی پلیٹ میں سے سوجی کا ایک دانہ اٹھا کر کے اڑ جائے، لَن يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے وہ واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اتنے کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب
فرمایا چھیننے والا بھی کمزور، جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ساری زندگی قبروں پہ کھڑے ہو کر کے پکارتے رہو۔ قرآن نے بڑی عجیب مثال دے کر مسئلے کو سمجھایا، فرمایا جیسے پیاسا کنویں کے کنارے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ اٹھا لے، پانی سے کہے پانی میں پیاسا ہوں میرے منہ میں آ جا، لیبلغ فا، فرمایا وما ہوا ببالغ، فرمایا قیامت تک پکارتا رہے وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، قیامت تک پکارتے رہیں، وہ ان کی دعا کو کبھی سن بھی نہیں سکتے، پورا کرنا تو دور کی بات، سن بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے حبیب جو لوگ قبروں میں چلے گئے، فوت ہو گئے، آپ ان کو سنوانا چاہیں تو سنوا نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے۔ ارے دنیا کا ایک مردہ ایسا بتا دیجئے، چاہے وہ بزرگ ترین بھی مردہ کیوں نہ ہو، ایک ایسا بتا دیجئے جس نے مرنے کے بعد غسل خانے میں غسل خود کیا ہو، ایک مردہ بتا دیجئے جو مرنے کے بعد کفن لینے کے لیے کپڑا مارکیٹ میں اپنا کفن پسند کرنے کے لیے خود گیا ہو، ایک مردہ ایسا بتا دیجئے جو مرنے کے بعد جب اس کا جنازہ ہو جائے چار پائی سے نکل کر لوگوں سے بولے میں عام میت نہیں ہوں، میں تو پہنچی بھی سرکار ہوں، میں قبرستان تک خود چلوں گا۔ مردہ آگے آگے، باقی ساری برادری پیچھے پیچھے۔ ارے کوئی ایک مردہ تو بتائیے، ایک بتائیے۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے کمزور ہیں، پکارنے والے بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا۔ اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ نقطہ تو بڑا آسان، سمجھ میں آنے والا، تو نے پورے دماغ کو بت خانہ بنایا ہوا ہو۔ اسی لیے کچھ لوگ اپنے پیروں کی، مشائخ کی شبیہ ہیں اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں تصور میں، اسے کہتے ہیں تصور شیخ۔ شیخ کا تصور، آنکھیں بند کی، تھوڑا نیچے سر جھکایا تو وہ شیخ کی ان کو وہ شبیہ نظر آتی، دلوں میں بت ہیں۔ اسی لیے ناصر خان، مرزا ناصر خان جو شاعر تھا، اس نے کہا دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ مشرکوں کے بڑے کام، شرک صرف
مزار بنا کر اس کی پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے. دلوں میں بھی بت رکھے تو یہ بھی شرک ہے. کسی نے کہا نا کہ ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے, ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے, دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. یہ دل میں جو صنم خانے بنائے ہوئے ہیں نا, پھر جب یہ مسجد میں آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر, ہاتھ باندھ کر, قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. اقبال کہتا ہے کبھی سر بے سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا. کبھی سر بے سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ارے نماز میں کچھ نہیں ملنے کا جب تک دلوں کے صنم خانوں کو نہیں توڑو گے, جب تک کچھ نہیں ملنے والا. آج ساری دنیا رب العالمین کا گلہ کرتی ہے, رب العالمین ہماری سنتا نہیں, ہماری مانتا نہیں, ہم گناہگار ہیں اور یہ قبروں میں پڑے ہوئے نیک ہیں, ہماری سنتا نہیں, ان کی ٹالتا نہیں, ہماری ان کے آگے, ان کی اس کے آگے. اللہ کہتا ہے میرے بندے کیوں گلہ کرتا ہے کہ میں تیری سنتا نہیں. میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح, اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح, ندامت کے دو اتھرو بہا تو صحیح, میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح, اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح, دست سوال اٹھا تو صحیح, طلب کا یہ دامن پھیلا تو صحیح. اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب, تمہارا داتا, تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم. میرے بندو مجھے پکارا کرو, میں تمہاری پکار اور دعاؤں کو سنتا ہوں. بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے من لا یسأل اللہ یغضب علیہ. جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. پیر سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے کہ میں تو پیر ہوں, مجھے تو دینا چاہیے, تم لوگوں کو الٹا مانگتے ہو. پیر سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے, رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. کتنا فرق, کتنا فرق. فرمایا تم سارے کے سارے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم, تمہارے پہلے, تمہارے پچھلے, تمہارے انسان, تمہارے جن, اگر سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر بندہ اپنی الگ الگ ضرورت اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے, اپنی ضرورت اللہ رب العالمین ہر جن کی, ہر انسان کی ہر ضرورت الگ الگ پوری کرتا چلا جائے. جب ساری کائنات کی وہ ضرورتیں پوری کر لے گا, اس کے بعد بھی اس کے خزانے میں اتنا بھی کمی واقع نہیں ہوگی. جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو پھر اس کو اٹھاؤ, جتنا قطرہ پانی کا سوئی کو لگ جاتا ہے, اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی واقع نہیں ہوتی. ارے وہ اتنا بادشاہ ہے, اتنا خزانوں کا مالک ہے, اتنا دینے والا, اتنا نوازنے والا. ارے ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے, وہ دیتے دیتے ہرگز نہیں تھکے گا. آپ عادت ڈالیں, اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالیں. بار بار اللہ رب العالمین سے مانگیں, راتوں کو اٹھ کر مانگیں, راتوں کو پکاریں, روئیں اس کے آگے. آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے آپ اللہ کے آگے رکھیں. اللہ خود کہتا ہے میں ہر آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں, اور پھر وہیں سے اللہ پوچھتا ہے حل من مستغفر. ارے کوئی گناہگار ہے, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی گناہگار, ارے کوئی بے روزگار
جو مجھ سے روزگار مانگے میں روزگار دینے کو تیار ہوں۔ ارے ہائے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں شفا دینے پہ تیار ہوں۔ ایسا رب آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ رحمت پکارتی ہے، گناہگار چاہیے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میرے وہ بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے گناہگار بندو۔ کتنا پیار ہے اس جملے کے اندر، گناہگار بھی کہتا ہے، پھر بھی اپنا کہتا ہے، پھر بھی اپنا کہتا ہے۔ اب جب اللہ اپنا کہہ رہا ہے تو آپ کو اپنا بننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے بن جائیے نا۔ اور جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ آپ کا بن جاتا ہے، اللہ سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جیسے بندے سے کہا، عمر اویس ایسا شخص ہے، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس کی وہ خدمت کرتا ہے، میرے دور میں موجود ہے، میرے پاس نہیں آتا ماں کی وجہ سے، اگر آ جاتا تو صحابی بن جاتا، صحابی کا رتبہ کھو دیا ماں کی وجہ سے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے عمر اللہ نے اس کو وہ کچھ عطا کیا ہے، وہ کچھ عطا کیا ہے، وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نکال دے عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اگر تیری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا، اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اپنی دوستی کی لاج رکھتا ہے، ان کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لے اللہ ان کے قسموں کی لاج رکھتا ہے اور اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب دوستی ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر سے بڑا دنیا میں کوئی نیک نہیں ہوتا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا قریب ترین بندہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ وہ بستی سے بھاگے عذاب کے ڈر سے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، کشتی میں بیٹھ گئے، بستی اپنی چھوڑ دی، کشتی منجھداڑ میں پھنس گئی، پانی کے بھنور آ گئے، کشتی گول گول گھومنے لگی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق کہ شاید کوئی بندہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی غلام بھاگا ہوا ہے، قرہ ڈالے حضرت یونس علیہ السلام کے نام۔ دیکھیں تو نیک آدمی ہے، لیکن جب 2-3 دفعہ قرہ انہی کے نام آیا تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے اٹھایا، دریا میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیے یونس علیہ السلام کشتی میں کیوں بیٹھے تھے کہ میں دریا پار کر جاؤں، اس لیے بیٹھے تھے دریا میں موجود کسی مچھلی کا نوالا بن جاؤں، کس لیے بیٹھے تھے؟ دریا پار کرنے کے۔ اللہ کہتا ہے میں نے یونس کو مچھلی کا نوالا بنانا ہے۔ مجھے بتائیے منشا کس کی پوری ہوئی، پیغمبر کی یا اللہ کی؟ اللہ کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فرمایا مچھلی نے لقمہ بنایا، پیٹ میں چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا، اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں پکارا۔ فنادا فی الظلمات عربی میں کم از کم جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ رات کی سیاہی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ احمد آباد والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے
لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ رب العالمین کے آگے بے بس ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے روتے ایک عمر کا حصہ گزار دیا، میدان عرفات میں کھڑے ہیں، حضرت حوا بھی مل گئی، رو رو کر دونوں رب العالمین کے حضور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے داتا، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، آج اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، حالانکہ وہ پیغمبر ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر تو نے آج ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں، ہم تو بیچ منجدار میں ڈوب جائیں گے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اگر آپ بھی اگر آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، تو پھر اسی رب سے مانگو جس سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے مانگا، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے، اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو۔ ارے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، وہ سلیقہ بھی تو ہو، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، جس پیغمبر نے بھی دعا مانگی ربنا یا رب یا اللہم، کوئی بیچ میں واسطہ اور وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ رب العالمین کو پکارا، اور رب سے جو ڈائریکٹ مانگنے میں مزہ ہے، یقین مانو ان واسطوں اور وسیلوں میں کچھ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ قرآن میں سے ایک دعا بھی ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین نے وسیلے سے سکھلائی، یعنی اس کے اندر وسیلہ ہو اور ایسی دعا سکھلائی ہو کہ اس وسیلے سے مانگو گے تو تمہیں ملے گا، ایک دعا بھی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اللہ رب العالمین سے کی ہیں، ڈائریکٹ کی، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی بات کے، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کیجئے، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق جوڑیے۔ آپ کی محبت کا بے حد شکریہ، رات گئے تک آپ نے اس بوڑھے کو برداشت کیا، سنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے مجھ پہ پھول نچھاور کیے، میری دعا ہے جن بچوں نے پھول پھینکے یا جن لوگوں نے انہیں پھول لا کے دیے، ان کے لیے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو بالکل مثل پھول بنا دے، ان بچوں کو جنت کے پھول بنا دے۔ اللہ رب العالمین آپ سب پر جس طرح آپ نے مجھے عزت دی اور استقبال کیا، اللہ رب العالمین جنتوں میں اپنے غلمان کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ پر جنت کے پھولوں کی بارش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بس یار، بس بہت ٹائم ہو گیا ان سوال۔ تھوڑے سے سوالوں کا جواب یار اب 12:30 ہو رہے ہیں، میرا ٹائم آپ لوگوں نے 11 رکھا، پھر بھی آپ مجھے 11:30، پھر بھی آپ راضی نہیں ہو یار۔ میرے پسینے سے اندر ساری بنیان بھیگ گئی ہے، آپ پھر بھی راضی نہیں ہیں۔ اللہ صحت و لمبی زندگی دے دے۔ پھر ایسا کرے ایک سوال ایک بندہ پڑھے، جواب میں دوں گا تاکہ جلدی سے نمٹ جائے، جلدی سے۔
छोटा सवाल है یہ رہا السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جڑے دوست سوال کرنا چاہتے ہیں نا وہ سارے کو کاغذ لے لین پینسل اور پرچی بنا 60-70 سوال جمع کیے کھڑے نے بس یہی کافی نہیں اور دی ضرورت کیوں نہیں ہے. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ وفات کے تیسرے دن دعا کرنا، کھانا کھانا اور بیار کرنا کیا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو ہمارے اہل حدیث بھائی کیوں کرتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے. دیکھیے، غلط چیز غلط ہے، بدعت ہے. اہل حدیث کرے، وہابی کرے، سنی کرے، کوئی بھی کرے، یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے. تیسرے دن، پہلے دن، یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ لوگ کھانا پکائیں، لوگ آئیں. ایک تو بندہ مر گیا، دوسرا جو اس کا پیسہ تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی دعوتوں میں اڑا دو. یہ مسلمان ایسے ظالم ہو چکے ہیں کہ کسی کا بھی احساس نہیں. کھانا کھائیں گے اور بالکل اس طرح کھائیں گے جس طرح فوتگی میں نہیں بلکہ شادی میں آئے بیٹھے ہیں. وہ بوٹیاں تو ڈال، وہ یہ بھی تو کر، وہ بھی تو کر. یہ سارا ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے. یہ بدعت ہے. اسے تیجا کہتے ہیں، اسے کل شریف کہتے ہیں. یہ جو بھی نام اسے دے دیں. پھر 7 دن بعد ساتہ کرتے ہیں، پھر 40 دن بعد 40واں کرتے ہیں، پھر سال بعد برسی کرتے ہیں. یہ سب بدعت اور ناجائز ہے. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے، سب بھائی نا ذرا بیٹھ جائیں، 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں بھائی. بیٹھیں گے تب جب چاول رکھے ہوتے. چاول تو رکھے نہیں تو کہاں سے بیٹھیں گے؟ میرا ہے چاول بھائی، ابھی چاول نہ دیں. ہاں تو پھر بتاؤ ان کو نا، پہلے سوالوں کے جواب ہو جائیں. ابھی ارے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو چاول نہیں ملیں گے، جو بیٹھیں گے ان کو ملیں گے. جی سب بھائی بیٹھ. جی شیخ محترم، دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں ہے. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان تھے، انسانوں میں افضل تھے، اور ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے. مسند احمد میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان سے کسی بات پہ، ایک بات تھی، وہ تفصیل ہے لمبی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. کسی بات پہ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا میں 1 مہینے تک تیرے گھر میں نہیں آؤں گا. وہ دن گنتی رہی. جب 29واں دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، وہ دروازے کی ذرا سائیڈ پہ بیٹھی تھی. سورج سامنے تھا، وہ کوئی کپڑا وغیرہ سوئی سے ٹانک رہی تھی. سورج سامنے تھا اور دھوپ گھر کے دروازے سے اندر جا رہی تھی. تو وہ کہتی ہے آج 29واں دن تھا، میں نے اپنے گھر کے دروازے میں پہلے انسانی سایہ اندر آتے ہوئے دیکھا. پھر میں حیران رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی 1 دن باقی ہے، چونکہ آپ نے کہا تھا میں 1 مہینہ نہیں آؤں گا، تو ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو وہ تو آ نہیں سکتے. تو پھر یہ کون ہوگا؟ میں ابھی ایسا سوچ ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. یعنی پہلے آپ کا سایہ داخل ہوا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز تہجد تھی، شیطان آگ لے کر کے آیا. آپ نے فرمایا میں نے 2-3 دفعہ اس کو پکڑنے کی وہ آگے آتا تھا آگ لے کر، میں ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا اور پھر وہ پیچھے بھاگ جاتا تھا. اور وہ اس آگ کی روشنی اتنی تھی کہ فرمایا اس میں رأیت ذلی و ذلکم، صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے اس میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا. اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اور دونوں چیزیں دکھائی گئی. جب دوزخ دکھائی گئی تو اس آگ کی جب روشنی ہوئی اس میں بھی آپ نے یہی الفاظ فرمائے رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس کی روشنی میں دیکھا. اب اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرا سایہ ہے، اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک ہستی آدم کی اولاد ہو، آدم کا بیٹا ہو، اور اس کا سایہ نہ ہو. ارے آپ اس کے سائے کی بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کچھ علماء اس کا ترجمہ عرش کا سایہ کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کے ان الفاظ میں عرش کا دور دور تک اشارہ نہیں.
जिस दिन कायनात में कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए के, कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए के। आपने पैगंबर को अल्लाह से भी बड़ा बना दिया, अल्लाह से भी बड़ा बना दिया। और बाज़ उलमा इसका तर्जुमा अर्श करते हैं, लेकिन अगर अर्श भी करें तो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के हवाले से साया का जिक्र किया कि मेरा साया है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है अपना साया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो उस ये चीज़ें बिला दलील, एतराज़ करने वाले को चाहिए पहले हदीस पेश करे कि जी फला हदीस में है अल्लाह के रसूल का साया नहीं था। ये कि जी हमारी मस्जिद का मौलवी कहता है, मोहल्ले वाला कहता है, वो बर्फ़ वाला कहता है, वो बिरयानी वाला कहता है, कुल्फ़ी वाला कहता है, ये दीन के मसाइल इस तरह हल नहीं होते। आप पहले दलील पेश करें, फिर आप पूछें कि जी हदीस में है तो साया नहीं था, तो आप लोग साया मानते हो, आपके पास क्या दलील? फिर हम जवाब ना दें तो हम मुजरिम हैं। जी, अगर जेब में तस्वीर मौजूद हो तो क्या नमाज हो जाती है? जी, आप लोगों के पैसे उठवाना चाहते हैं, जाहिर बात है। अब कैद आज़म को कौन निकाल के बाहर रखेगा? अरे जूतियां बाहर रखते हैं, वो नहीं होती नमाज के बाद, तो पैसे कौन छोड़ेगा? वो बहरहाल अंदर है, छुपी हुई है, कोई हर्ज नहीं। हाँ, उसको बाहर ना लगाए, जैसे नोटों वाला हार पहनकर नमाज ना पढ़े और बाहर नोट तस्वीर सामने रखकर नमाज ना पढ़े, अंदर छुपी हुई है, तो उसने कैद आज़म की मोहब्बत में नहीं रखा हुआ, उसने पैसों को अपनी ज़रूरत के लिए रखा हुआ है। जी, अल्लाह ताला को उसके नामों का वसीला डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, उसके नामों का वसीला डालें, उनकी सिफ़ात का वसीला डालें, नेक अमाल का भी वसीला डालें। या अल्लाह, मैंने ये नेक अमल तेरी रज़ा के लिए किया है, अगर तुझे कबूल है तो इसके बदले मेरा ये काम कर दे। जैसा वो 3 बनी इसराइल के जो 3 लोग थे, गार में जा चुके थे, उन्होंने अपनी अपनी तीनों नेकियों का वसीला पेश किया और अल्लाह ताला ने उस चट्टान को उनके गार के मुंह से हटा दिया। जी, बिदत की जामे तारीफ़ क्या है? स्पीकर जो है, इस तरह की चीज़ें, पंखे वगैरह, बिदत क्या है? हर वो चीज़ बिदत है जिसके करने को आप सवाब समझें और उसका सवाब होना शरीयत से साबित ना हो। हर वो चीज़ बिदत है जिसको आप गुनाह समझकर छोड़ें लेकिन उसका गुनाह होना शरीयत से साबित ना हो। हमने स्पीकर इसलिए नहीं लगाया कि अगर मैं स्पीकर लगा के तकरीर करूँगा तो मेरा सवाब 4 गुना बढ़ जाएगा, हमने इसलिए नहीं लगाया। मैंने अगर चश्मा लगाया है तो इसलिए नहीं लगाया कि चश्मा लगाकर अगर तकरीर करूँगा तो मुझे 4 जलसों का सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, जिस दिन मैं ये कहूँ कि स्पीकर के बग़ैर नमाज नहीं होती, अब आप पूछेंगे हज़रत इसकी दलील क्या है? आपने कहा स्पीकर के बग़ैर नमाज नहीं होती, इसकी दलील क्या है? गोया आपने तो स्पीकर को, नमाज को लाजिम मलजूम बना दिया। अब मेरे ऊपर दलील बनती है। अब अगर मैं ये दावा करके स्पीकर में नमाज पढ़ाऊँ, ये यकीनन स्पीकर बिदत में आएगा। अगर चश्मे से नमाज पढ़ाते हुए सवाब बढ़ने की उम्मीद रखूं जो शरीयत में नहीं है तो फिर वो बिदत में आएगा। जब तक आप सवाब नहीं समझते और बिदत के जितने काम हैं आप उनसे पूछें ये सवाब है या गुनाह है। मसलन अगर मरने के बाद वो खाना पका रहे हैं तो पूछो उनसे सवाब के लिए है या गुनाह के लिए? क्या जवाब मिलेगा? सवाब के लिए। अब दलील चाहिए, अब इसके सवाब होने की दलील चाहिए। कब्र पे खड़ा हुआ कोई अजान दे रहा है, वो सवाब के लिए दे रहा है या गुनाह के लिए दे रहा है? सवाब के लिए। अब इसकी दलील चाहिए। आसान है मुआमला, बिल्कुल आसान। जी, कई लोग कव्वाली सुनना इबादत समझते हैं। समझते रहे, उनसे पूछे, हम तो नहीं समझते। हम, मेरी बात अगर पूछे ना, सच्ची बात है, मैं कव्वाली से बेहतर गाने को समझता हूँ। कव्वाली से बेहतर गाना, दोनों बुरे हैं लेकिन गाना कम बुरा है। गाने से सिर्फ गुनाह होता है, कव्वाली से शिर्क भी होता है और वो सबसे बड़ा गुनाह। जब वो कव्वाल गा रहा होता है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, ये क्या है? पूरे का पूरा शिर्क। नूर जहां कम से कम गाना गाती है तो शिर्क तो नहीं करती। हाँ,
وہ گانا اس کا بھی شرک ہے. اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ وہی قوالی کے زمرے میں آئے. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون قوالی کرتا ہے، یا چونکہ مزاروں پہ ہوتی ہے اور لہٰذا کر لیا جائے. مزاروں پہ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. مزاروں پہ تو خلیفے جن نکالنے کے لیے لڑکیوں کے سر کے بال بھی پکڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا سر یوں آگے جھکایا ہوا ہوتا ہے اور تھپڑا مار کے جن نکال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے میاں اس کے ابا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں ہماری بیٹی کا جن نکل رہا ہے. ایسے بدبخت جاہل قوم ہے. جی فوت شدگان کی طرف سے کوئی بھی مسلمان قربانی یا نیک کام کر سکتا ہے؟ جی صدقہ، مالی صدقہ کوئی بھی مرنے والے کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مرنے والا توحید پہ فوت ہوا ہو. اگر مرنے والا شرک پر مرا ہے تو آپ حج بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوگا. یہ لازمی شرط ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اور بلکہ عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سورہ توبہ میں اللہ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نہ کسی نبی کے لیے نہ کسی مسلمان کے لیے ہم نے یہ جائز نہیں رکھا کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ چاہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. جب نبی کو یہ اشارہ تھا ابو طالب کی وفات کے وقت کے بعد کا کہ آپ بڑے افسردہ ہوئے، اللہ نے کہا کہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، مشرک کا جنازہ نہیں، چونکہ جنازہ بخشش کی دعا ہے. جب دعا ہی قبول نہیں ہونی تو جنازہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. جی اہل حدیث لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی بڑے بھائی کی طرح کیوں سمجھتے ہیں؟ دلیل دیں. میری آج پوری گفتگو میں کہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی بڑے بھائی جتنا ہے؟ سنا آپ نے؟ اصل میں آپ لوگ مانو گے نہیں، اعتراض کر جاتے ہو. اب جیسے ہم پہ کہا ہے نا، اب اسی طرح اہل حدیث عالم کی کوئی بات آپ پکڑ کے تو لاتے نا کہ دیکھو فلاں عالم نے یہ کہا ہے کہ نبی بڑے بھائی جتنا ہوتا ہے. اب میں بتاؤں نبی کا اہل حدیث کی نظر میں کیا مقام. سنن دارمی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک اوپر رک گیا، ایک نیچے میرے پاس آ گیا. جو میرے پاس آیا اسے اوپر والے فرشتے نے کہا کہ میں ترازو لٹکا رہا ہوں، اس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو. نیچے والے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا. آپ نے فرمایا دوسرے پلڑے میں کسی اور کا رکھا، اس کا حدیث میں نام نہیں. اوپر والے نے اس کا دستہ پکڑ کے اوپر کو اٹھایا. آپ فرماتے ہیں میرا پلڑا وزن کی وجہ سے زمین پہ ٹکا رہا اور دوسرا پلڑا فوراً اٹھ گیا. اب اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زن ہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو. پھر بھی میرا پلڑا بھاری. اس نے کہا 100 کے مقابلے میں تولو. فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری. اس نے کہا 1000 کے مقابلے میں تولو. پھر بھی فرمایا میرا پلڑا بھاری. اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے سے کہا اے بھائی تو کیا کس ہستی کا کن لوگوں کے ساتھ وزن کراتا ہے، کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے، کبھی 100 کے، کبھی 1000 کے. واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعھا، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا. اور بات یہ ہے کہ چھاج تو بولے، چھاج سمجھتے ہیں، گھروں میں عورتیں گندم اس سے صاف کرتی ہیں. ہاں کہتے چھاجتے بولے تو چھلنی کیوں بولے جنہوں آپ نو خود 1000 سوراخ ہے. اور تم نے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جتنا بھی نبی کو نہیں سمجھا اور الزام ہم پہ لگاتے ہو. تمہارے سامنے حنفی نماز پیش کی جائے اور محمدی نماز پیش کی جائے، ایمانداری سے بتاؤ کس کی نماز پڑھو گے؟ نہیں جو سنی اور بریلوی ہے، میں جو اہل حدیث ہے نہیں، جو دیوبندی اور بریلوی وہ حنفی پڑھیں. رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ امام شافعی نے کی، امام مالک نے کی، احمد بن حنبل نے کی، اور یہ کہتے ہیں چاروں مذہب برحق ہیں. جب چاروں برحق ہیں تو 3 امام کر رہے ہیں. چاروں برحق ہیں تو ایک امام ابو حنیفہ نہیں کر رہا نا، باقی 3 تو کر رہے ہیں. وہ جو 3 کر رہے ہیں
کہتے ہیں یہ برحق ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور اگر اہل حدیث رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں یہ تو منسوخ ہو گئی ہے، وہ تو منافق بغلوں میں بت چھپا کے آتے تھے، تب اللہ کے رسول نے شروع کی تھی۔ جب منسوخ ہوئی ہے تو امام شافعی والی بھی منسوخ ہوئی، احمد بن حنبل والی بھی منسوخ ہوئی، امام مالک والی بھی منسوخ ہوئی، صرف اہل حدیث والی منسوخ ہوئی، اور جو تم پہلی دفعہ کرتے ہو تمہاری وہ بھی باقی ہے، وہ منسوخ نہیں ہوئی، وطروں میں کرتے ہو وہ بھی منسوخ نہیں ہوئی، عید میں 6 دفعہ کرتے ہو وہ بھی منسوخ نہیں ہوئی، بس جو اہل حدیث کرتے وہ منسوخ ہو گئی۔ تم تو نبی کریم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ساری کائنات دوسری طرف، آمنہ کا لال دوسری طرف، ان کا مقابلہ نہیں۔ آگے چلیں۔ کیا جنازے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے کیا؟ قبر پر نہیں، جنازے کے بعد سنت نہیں ہے، قبر پر سنت ہے۔ دفن کے بعد اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی کریں۔ اصل میں یہ لوگ جنازے کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ جنازے کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں یہ جنازے میں کچھ نہیں پڑھتے، یہ جنازے میں کچھ نہیں پڑھتے۔ واللہ آپ دیکھیں 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر ان کا جنازہ ختم ہو جاتا، اسی لیے یہ جہری بھی نہیں پڑھتے، ان کو دعائیں بھی نہیں آتی۔ نبی کریم نے جو جنازے میں دعائیں پڑھی ہیں نا، ان کو وہ دعائیں بھی نہیں آتی ہیں۔ مولوی کو چونکہ کچھ آتا نہیں ہے، اب وہ جنازہ تو جیسے تیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 تکبیریں کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب وہ 4 پہی کے پاس کھڑے ہو کر اب پنجابی میں دعا مانگ رہے ہیں۔ عربی کی دعائیں آتی نہیں، اب پنجابی میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازے کی دعا پڑھی، نماز پڑھی جنازے کی۔ ایک صحابی کا جنازہ تھا، اللہ کے حبیب نے امامت کرائی، صحابہ سارے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، میں نے جنازے کے اندر 2 کام کیے، 2 کام جنازے کے اندر کیے۔ پہلا کام یہ کیا، حفظت من دعائہی، اللہ کے رسول جو دعائیں پڑھ رہے تھے میں انہیں یاد کرتا چلا گیا، ان دعاؤں کو یاد کیا جنازے کے اندر۔ اگر اللہ کے رسول دل میں ہی پڑھ رہے تھے تو صحابی نے کیسے یاد کر لیے؟ حفظت من دعائہی، آپ کی دعاؤں کو میں نے یاد کر لیا۔ اور وہ دعا بھی حدیث میں ذکر ہے، آپ کہہ رہے تھے اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ۔ اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی۔ عبد الرحمن عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے پیچھے کھڑے ہو کر وہ دعا کو یاد کیا۔ پھر اللہ کے رسول رو رو کر اتنی رقت سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ دوسرا کام جو میں نے جنازے میں کیا وہ اللہ سے یہ تمنا کی کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کرتے۔ یعنی اللہ کے رسول نے اتنی اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں کہ پیچھے کھڑے ہوئے تمنا کر رہے ہیں کاش اس میت کی جگہ ہم ہوتے، چونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ضرور بخشا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے دعائیں ایسی گہری کی کہ انہیں یقین تھا کہ یہ بخشا جائے گا۔ وہ تمنا کر رہے کاش اس میت کی جگہ ہماری میت ہوتی۔ یہ بدبخت دعائیں پڑھتے نہیں، ساری زندگی ان چودھریوں کا کھاتے ہیں اور مرنے کے بعد 1.5 منٹ کا جنازہ پڑھ کے فارغ۔ کتنے ظلم کی بات۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مرنے والا زندوں کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، نہ چاولوں کا، نہ ڈبل روٹی کا، نہ روٹی کا، نہ 40ویں کا، نہ 30ویں کا۔ مرنے والا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا سوائے دعاؤں کے، اور وہی تم نہیں کرتے۔ چاول کھا جائیں گے، بوٹیاں کھائیں گے، بکرے کھائیں گے، جو کرنے کی چیز ہے وہ نہیں کریں۔ جی میت کو دفنانے کے اب اور سوال نہیں لاؤ، بس اور نہیں لا، چلو جی۔ میت کو دفنانے کے بعد جو 3 دن دریا بچھا کے اکٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ثابت ہے یہ؟ اصل میں غم ثابت ہے، 3 دن تک غم ثابت ہے، لیکن غم آپ کو کام سے نہیں روکتا۔ اس غم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دکان نہ کھولیں، آپ باہر نہ جائیں، کام پہ نہ جائیں۔ صرف ہمارے محلے میں، برادری میں، ایک معاشرے میں رواج بن چکا ہے
اگر کسی کا باپ فوت ہوا ہو اور وہ دوسرے دن دکان کھول کے بیٹھا ہو، سارا محلہ ملامت کرے گا، کیسا بدبخت ہے، باپ کا تو اسے افسوس ہی نہیں ہے، کل باپ مرا ہے اور آج دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس کا کمانے والا وہی باپ تھا اور روز کما کے لاتا تھا، یہ لوگ روز کھاتے تھے، اگر بیٹا دکان پہ نہیں جائے گا یا مزدوری پہ نہیں جائے گا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ اس کے گھر والے کہاں سے کھائیں؟ محلے والے تو الٹا کھانے کو آئے ہوئے، بجائے دینے کے الٹا کھانے کو آئے ہوئے۔ باقی 3 دن تک کیا پورا سال بھی جب بھی کسی کی کوئی ملاقات ہو، کبھی بھی کہیں بھی ملاقات ہو، وہ تعزیت کر سکتا ہے۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، موبائل فون ہے، ان کے ذریعے بھی آپ تعزیت کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ملاقات کرائے تو آپ جب بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پتھارا لگا کے بیٹھیں اور گھروں میں چارپائیاں الٹی کر دیں، ہنڈیاں الٹی کر دیں، یہ غم کا نقشہ۔ ہاں اگر بیوہ عورت ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن یہ سب سے غم کی سب سے زیادہ مدت ہے، 4 مہینے 10 دن، لیکن بیوہ عورت کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، اور عام عورتوں کے لیے بھی نہیں۔ مطلقہ عورت کے لیے بھی 3 مہینے یعنی 3 طہر 3 حیض کہہ لیجئے، اور اسی طرح بیوہ کی سب سے زیادہ ہے، کھلا والے کے لیے 1 مہینہ۔ لیکن یہ جو غم کی صورت بھی ہے، اور یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں کچھ آئے تو اس عرصے میں وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ جی آگے چلیے۔ دودھ بیچنے والے جب بھینسوں والوں سے خود دودھ لیتے ہیں تو 1000 گرام کے حساب سے لیتے ہیں، لیکن جب آگے بیچتے ہیں تو 800 گرام کے حساب سے بیچتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، یہ ڈنڈی مار رہے، حرام، اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، کم تولنا، کم دینا، کم ماپنا، یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ قوم سمود میں یہی بیماری تھی اور اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہ کم تولنا، کم ماپنا، کم پیمائش کرنا، کم دینا، پیسے پورے لینا۔ اب وہ پیسے 1000 کلو گرام کے لیتے ہیں، اور اسی طرح بعض کمپنیاں بھی بے ایمانی کرتے ہیں، چھوٹا سا نیچے وزن بالکل چھوٹا سا کر کے لکھیں گے، اور باقی آپ کو یہی دھوکہ ملے گا کہ اس میں 1 پاؤ ہے، اس میں اتنا ہے، اس میں اتنا ہے، وہ چھوٹا سا وزن لکھا ہوگا اور وہ پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ سب دھوکے ہیں اور روزی کو حرام کرنے والی بات ہے۔ اور جب روزی حرام ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، آپ کی دعا تک قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، آپ حرام سے آپ سمجھتے میں نے پیسے زیادہ جمع کر لیے، آپ کی برکت ختم ہو۔ برکت کیسے ختم ہو گئی؟ پہلے جب آپ حلال کماتے تھے 100 روپے میں بھی پوری پڑ جاتی تھی، اب آپ 1000 کماتے ہیں بے ایمانی سے تو 1000 بھی آپ کو کم پڑتا ہے۔ گھر میں سارے بیمار، بچے بیمار، بیوی بیمار، ابھی آپ باہر نکلے، جی پیچھے فون آ گیا بیگم کا، بچہ سیڑھی سے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو 25,000 روپیہ خرچہ آئے گا تو میں آپریشن کروں گا، باقی معاملہ بعد کا ہے، آپریشن کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو یہ وہ حرام پھر پنپتا نہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور حلال والے کو اللہ ایسی بیماری ہی نہیں لگاتا کہ اس کو پیسے کی ضرورت پڑے۔ معمولی کبھی سر درد ہو بھی گیا، راہ چلتے ہوئے راستے سے پان والی دکان سے پوسٹان کی 1 گولی 1 روپے کی لیتا ہے، پانی کے ساتھ کھا کے گھر جا کے سو جاتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد حشاش بشاش اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری بھی اتنی معمولی لگاتا ہے جو 1 روپے میں اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ جی آخری سوال یہ ہے کہ جلسے میں نعرہ تکبیر کہنا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ صرف لوگوں کا کلچر ہے، اور یہ کلچر پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ مجھے تو اس سے بھی خاص چڑ ہے جو جلسے میں بیٹھ کر تقریر نہیں مولوی کو کرنے دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بولوں تو کیا بولوں۔ تو شکر ہے آج آپ نے کچھ رعایت کی ہے، ورنہ تو بلکہ پنجاب کے علماء تو کہلواتے ہیں، اور زور سے بولو، لگتا ہے میں کوئی قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں، آواز ہی نہیں آ رہی، اور اونچی بولو، ذرا گھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، وہاں سے آواز نہیں آئی، یہاں سے آواز نہیں آئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں تھا۔
آپ دیکھو، آپ اگر کوئی آپ کے پاس موضوع ہے، لوگوں کو کچھ دینے کے لیے کچھ ہے، بیان کرو، نہیں ہے کچھ تو دعا دے کر اٹھ کھڑے ہو۔ اپنا وقت کیوں پورا کرتے ہو کہ انتظامیہ نے جی 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے، اب اس کو کسی نہ کسی طرح کپانا ہے، سبحان اللہ کہلوا کر، یہ کہلوا کر، لطیفے سنا کر، قصے سنا کر، اور ٹک ٹاکر کہلا کر آپ کو سارا گمراہ کر کے چلے جائیں گے۔ اور کچھ جو بچیں گے بولیں گے جی حضرت ابو سفیان بھی چودھری تھا، فلاں بھی چودھری تھا، لو بھی یہ تقریریں ہو رہی۔ میرے بھائی اللہ کا خوف کرو اور اپنے عمل کو سنت کے مطابق کرو۔ جی یہ دعا کر دیجئے کہ حاجی منظور، حاجی اکبر، ملک اصغر یہ وفات پا چکے ہیں، تینوں ساتھین کے لیے دعا کر دیجئے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا فرمائیے یا اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اللہ ہمیں ہمیشہ حرام سے بچا، حلال کھلا۔ اے اللہ اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے اپنے فضل سے دور فرما۔ اللہ جو ہمارے بڑے بزرگ بھائی بہن فوت ہو گئے اور توحید پر فوت ہوئے، اللہ انہیں کروٹ نصیب فرما، اللہ ان کی بشری تقاضے سے ہونے والی خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، اللہ ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم تیرے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما۔ اللہ رات کا اتنا وقت گزر چکا ہے الہ العالمین، تیری دربار میں جس شخص نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی مرادیں پوری فرما، اللہ ان کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، اللہ جو بچیوں والے ہیں ان کے نصیب اچھے فرما، اللہ جو تمام مسلمان والدین کو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، ان کے پوتوں نواسوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہماری جتنی ضرورتیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین الہ لک آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔